أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد قباء کی تعمیر۔ جب مکہ سے مدینہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو مدینہ کے قریب پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں قیام فرمایا۔ مدینہ سے تقریباً 5 کلومیٹر کے فاصلے پر جو بالائی آبادی ہے اسے آریہ یا قباء کہتے ہیں۔ یہاں انصار کے بہت سے خاندان آباد تھے۔ سب سے زیادہ ممتاز خاندان عمر بن عوف کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قباء میں پہنچے تو پوری بستی اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہی کیا کہ ایک خدا کی عبادت کے لیے مسجد کی تعمیر کروائی۔ قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نزول 12 ربیع الاول دوشنبہ کو ہوا۔ یہی تاریخ اسلام کی ابتدا ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو رسول اللہ علیہ وسلم کی روانگی کے 3 دن بعد مکہ سے چلے تھے یہاں آن ملے، اور یہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسجد کی بنیاد رکھی جس کی شان میں یہ آیت اتری۔ ترجمہ: البتہ وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے پرہیزگاری پر رکھی گئی ہے زیادہ لائق ہے کہ تو اس میں کھڑا ہو۔ اس میں وہ مرد ہیں جو پاک رکھنے کو دوست رکھتے ہیں اور اللہ پاک رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کلثوم بن ہدم کی ایک استادہ زمین تھی جہاں کھجوریں خشک ہونے کے لیے پھیلائی جاتی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ کو خرید کر مسجد کی بنیاد رکھی۔ اس مسجد کی تعمیر کا پہلا پتھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی، اور اس کے بعد ان کی پوری تعمیر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے تمام صحابہ کرام نے اس کی تعمیر فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پتھر اٹھاتے اس کی تعمیر کے لیے تو صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ فدا، چھوڑ دیجئے میں اٹھاتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نہیں، تم ایسا اور پتھر اٹھا لو، اور پھر اسی پتھر کو وہ عمارت میں لگاتے۔ اس وقت حضرت جبریل علیہ السلام آپ کو سمت قبلہ بتا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ خزیدی شاعر بھی تھے، تعمیر مسجد میں شامل بھی تھے، اور تعمیر کرتے وقت یوں کہے جاتے تھے جس کا ترجمہ ہے وہ کامیاب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے، وہ اٹھتے بیٹھتے قرآن پڑھتا ہے اور رات کو جاگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قافیے کے ساتھ آواز ملاتے جاتے تھے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی مسجد قباء کی تعمیر میں صحابہ کرام کی مدد فرمائی، اور یہ واحد اسلام کا پہلا مسجد ہے جہاں پہلی نماز جمعہ کے خطبہ دی گئی اور نماز جمعہ ادا کی گئی۔ اسلامی روایت کے مطابق اپنے گھر میں وضو کرنا اور مسجد قباء میں 2 رکعت نفل پڑھنا ایک عمرے کا ثواب کے برابر ہے۔ ہر ہفتے کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سواری
یا پیدل جاتے اور 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسروں کو بھی ایسا کرنے کی نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، جو شخص گھر میں وضو کرتا ہے اور پھر مسجد قباء میں جا کر نماز پڑھتا ہے تو اسے عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ اس حدیث کو احمد بن حنبل، نصر اور نشاغوری نے روایت کیا ہے۔ 20ویں صدی میں جب انعام یافتہ اور نئی کلاسک معمار عبدالوحید الوکیل کو بڑی مسجد کا تصور دینے کے لیے کام سونپا گیا تو اس نے اپنی ڈیزائن میں پرانے ڈھانچے کو شامل کرنے کا ارادہ کیا، لیکن پرانی مسجد کو منہدم کر کے اس کی جگہ نئی مسجد بنا دی گئی۔ نئی مسجد ایک مستطیل نمازی ہال پر مشتمل ہے جسے دوسری منزل کے پلیٹ فارم پر اٹھایا گیا۔ نماز کا ہال ایک جھرمٹ سے جڑتا ہے جس میں رہائشی علاقوں، دفاتر، وضو کی سہولیات، دکانیں اور ایک لائبریری بھی شامل ہے۔ مسجد قباء بھی حالیہ نئی تعمیر جو 1984 میں ہوئی تھی، اس میں بہت سے نئے اضافے شامل ہیں، جیسے 7 مرکزی داخلی دروازے، 4 متوازی مینار اور 56 چھوٹی گنبد جو اپنی نقطۂ نظر سے مسجد کے چاروں طرف ہیں۔ اس مسجد کا صحن سیاہ، سرخ اور سفید سنگ مرمر سے بنا ہے اور زیادہ تر اندرونی ڈھانچے جیسے ممبر اور محراب سب سفید سنگ مرمر سے بنے ہوئے ہیں۔ اصل میں ایک مینار تھا۔ نئی تنظیر و آرائش میں دیگر 3 میناروں کا اضافہ شامل ہے۔ جب 1986 میں مسجد قباء کی دوبارہ تعمیر کی گئی تو مدینہ کی فن تعمیر کو برقرار رکھا گیا۔ الفاظ کی ادائیگی میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف کرے۔ اس کے ساتھ ہی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔